قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ تو پھر یہاں دیکھ لیجئے کہ جاہلیت اخری کا تبرج گھر کے اندر سے بھی ہوتا ہے۔ جاہلیت اولیٰ میں تبرج کے لیے جو باتیں ہم نے سیرت کی بکس میں پڑھی، میں جب اس کو دہرا کر دیکھوں نا تو آج لگتا ہے کہ آج کے ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں ان میڈیاز نے ان ساری چیزوں کو آسان کر دیا۔ آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسی تبرج کے جو آفٹر ایفیکٹس ہے، ذرا اس کو دیکھیے۔ جتنا تبرج عام ہوا، بے پردگی اور فحاشی عام ہوئی، زنا اور اخلاقی برائیاں اور جرائم عام ہوئے، شرک اور آباء پرستی اور دین میں اضافے یعنی بدعت کی صورت میں عام ہوئے، منہ بولے رشتوں کے نام پر بگاڑ پیدا ہو گیا، ہر قسم کے لوگوں کی گھروں میں آمد و رفت ہو گئی۔ اسی طرح مردوں اور عورتوں کا اختلاط یعنی مکسنگ اتنی عام ہے، لوگ مانتے ہی نہیں کہ شادی بغیر مکسنگ کے ہو بھی سکتی ہے۔ اتنی جاہلانہ سوچ اور جاہلانہ رسم و رواج عام ہو گئے۔ یہ سب تبرج کے تحفے ہیں۔ جتنا تبرج آئے گا شیطان آپ کو بہکائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تبرج کا فتنہ اتنا سخت کیسے ہو گیا؟ یہ وجوہات کیا ہیں اس کی؟ یعنی اسلام کے آنے کے باوجود بھی انسان جاہلیت میں پڑا ہوا ہے۔ اس کی وجوہات آف کورس سب سے پہلے تو ہم کہیں گے شیطان کے بہکاوے، لیکن پھر اصل وجہ قرآن سنت سے دوری ہے۔ کفار اور یہود و نصارہ سے دوستی اور مروبیت اس کی بہت بڑی وجہ۔ ہم ان کو کاپی کرتے ہیں، ان کے جوتوں میں پاؤں ڈالتے ہیں، ان کے قدموں پہ قدم رکھنے کی تو پیشن گوئی اللہ کے نبی نے بھی کر دی تھی۔ اسی طرح شریعت کے احکامات سے ہم ناواقف ہیں اور ان کی حکمتوں سے تو بالکل ہی ناواقف ہیں۔ امہات المومنین اور صحابیات کے کردار اور سیرت سے بالکل ناواقف ہیں۔ پڑھائیے اپنی بیٹیوں کو ان کی کہانیاں، پھر پوچھئے کہ آپ بتاؤ وہ کیسی لگتی تھی اور تم کیسی لگ رہی ہو۔ اسی طرح مغربی عورت کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہم نے، اور کامیابی کی دلیل ویسٹرنائز ہونا، اور دکھی دکھانا ہو تو کالا برقع اور اسی سے بچے کا ناک صاف کرتی ہوئی عورت، کہتے ہیں بیچاری پٹی مسلمہ۔ اسی طرح دشمنان اسلام کی سازش تو تھی، لیکن سب سے بڑی وجہ خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ جتنا زیادہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں، نفس پہ پاؤں رکھیے۔ آپ کہتے ہیں آپ ہمیں ہمارے حال پہ کیوں نہیں چھوڑتے، ہم تبرج کریں، ہم باہر پھریں، ہم جو ایچی بیچی آپ نے اتنی دیر سے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے ہم کریں، ہاں آپ کو کیا لگے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو کیا لگے۔ لکھیے انفرادی اثرات کیا ہوتے ہیں اس تبرج کے۔ اس جاہلیت اولیٰ والی کیفیت میں آنے کے نقصان، پہلی بات ہے کہ آپ کا نام اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان میں لکھا جاتا ہے۔ disobediency of prophet اینڈ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا نام لیا جائے، بلاؤ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان کو۔ آج دنیا میں کوئی نہ برداشت کرے، کیا وہاں کریں گے ہم؟ پھر اسی طرح سے اللہ کی رحمت سے دوری، اور رحمت کیا ہے؟ آپ کو مجھے رحمتیں ہی چاہیے، تبھی ہم حادثوں اور تکلیفوں سے بچے ہوئے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضیاں کروں، اللہ لے جا تو اپنی رحمت، یہ آپ کو نقصان ہوگا، مجھے نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ پھر ایسی بچیاں زندگی میں دھکے کھاتی ہیں۔ اور قرآن پڑھ کے اگر آپ عمل نہ کریں، میں کہہ سکتی ہوں جس کو قرآن نہ بدلے پھر اس کو مصیبتیں بدلیں گی، پھر زندگی میں کوئی حادثہ آئے گا پھر بدلیں گی، کوئی چوٹ کھائیں گی تو پھر بدلیں گی۔ اور اللہ بچا کے رکھے، ہمیں قرآن سے ہدایت دے دے کہ اللہ جو بات انہیں ہمیں عذابوں میں اور مصیبتوں میں ڈال کے سکھانی ہے وہ اس قرآن سے سکھاتے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے، آپ شیطان کے طریقوں کی پیروی کریں گی، چاہتے ہیں کہ آپ شیطان کے فٹ اسٹیپ پہ چلیں، تو جدھر وہ پہنچے گا وہاں آپ پہنچیں گے۔ پھر ایسی عورت کی عزت نہیں ہوتی۔ لکھ لیجئے، بڑے سے بڑا ماڈ اسکاٹ لڑکا بھی شادی کے وقت ایک بھولی والی سیدھی لڑکی ڈھونڈتا ہے۔ وہ جس کے ساتھ اتنے سال سے پھرا، کہتا ہے نہیں اس کا مجھے پتا ہے وہ اوروں کے ساتھ بھی پھرتے، مجھے ایسی بیوی نہیں چاہیے، مجھے اپنے بچوں کی اچھی ماں چاہیے۔ خود ساری خواہشیں پوری کر لی اور اب لڑکی کسی بھولی بھالی کے ساتھ شادی کرنا ہے۔ ایسی لڑکی کی کبھی عزت نہیں ہوتی، جتنا مرضی لوگوں کو اپنے حسن سے وہ گرما دے۔ اور اسی طرح سے اللہ کی حدود کو توڑنے والی عورت کا پھر تعلق باللہ کیسا ہوگا؟ نمازیں کیسی تو روزے کیسے؟ پھر وہ بوجھ لگتا ہے۔ پھر آپ پڑھتے بھی ہیں تو شام کو سونے سے پہلے ساری کٹھی پڑھتے ہیں۔ چلیے، یہ تو تھے آپ کے انفرادی معاملے، آپ جانیں اور آپ کا رب جانے۔ یاد رکھیے، اس تبرج نے اجتماعی طور پہ بھی قوموں کو گھن لگا دیا۔ اجتماعی اثرات بھی ہیں اس بے پردگی اور فحاشی کے۔ پہلی بات ہے فتنے اور آزمائشیں آئیں گی،
قرآن تو بار بار یہی کہتے ہیں لوگوں دیکھو تمہارا کیا قصور ہے اس کرونا کے آنے میں اور اس لاک ڈاؤن اور اس مشکل میں پڑنے میں، اپنا بھی تو حصہ ڈالو کہ تم نے کون سی لکڑی لگائی تھی اس آگ میں کو جلانے میں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بے پردگی اور فحش عام ہوتا ہے، گناہ کبیرہ اور جرائم میں اضافہ ہوتا ہے اس ملک کے۔ اللہ کی ناراضگی اتنی بڑھ گئی کہ پھر اللہ بارشیں روک لے یا اللہ تعالیٰ سیلاب لے آئے، اس کی مرضی۔ امت کا زوال شروع ہو جاتا ہے، کمزور نسلیں پیدا ہوتی ہیں، اور کہہ لیجئے کہ ذہنی، اخلاقی اور کردار کی پستی عام ہوتی ہے۔ مونچھوں پہ تاؤ دیتے ہوئے مرد آپ کی بیٹی بہو بہن کو دیکھ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے ڈرائیورز کے بارے میں سوچا؟ کبھی مالی باباؤں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے سوچا؟ راہ جاتے مزدور جن کے پاس بیچاروں کے پاس بیوی کو دینے کے لیے شاید 100 روپے کا تحفہ نہ ہو، جب وہ آپ کو اس طرح کی لگژریس شاپنگز کرتے کراتے آپ کے بیگز کو گاڑیوں میں رکھتے نکالتے دیکھتے ہوں گے، کیا کسی دن جوش میں غصے میں وہ کچھ نہیں کر سکتا؟ ہم مجرم ہیں اس تبرج کو عام کر کے۔ چلیے پھر آخرت کے اثرات بھی لے لیجئے تاکہ شاید یہی بات میری آپ کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ تبرج کرنے والی عورتیں جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گی۔ اوپر کی حدیث یاد کریں جو آپ کے پارے کی آج تھیم حدیث ہے۔ تبرج کی تباہی جہنم تک لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس پہ میں چاہتی تو آپ کے لیے 10 حدیثیں بھی ایک موضوع پہ جمع کر سکتی تھی، لیکن ضرورت نہیں ہے، آپ خود سیکھ لیجئے۔ بہت کامن موضوع ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔